السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، صداقت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ دیکھیں، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اور اس ٹاپک پہ نہ جانے ہم نے کتنی بار بیان سن بھی چکا ہوگا، کہا بھی ہے، لیکن بار بار جب ہم کسی بات کو کہتے یا سنتے ہیں تو وہ چیز ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس سننے سے، اس کہنے سے وہ چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ گمان ہے، اچھا گمان رکھنا۔ اب اچھا گمان کس کے ساتھ رکھنا؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہے نا؟ راہ چلتے ہوئے انسان سے ہمارا اتنا کوئی بات نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ یا ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو معاملات جو ہے اگر جو دیکھا جائے تو وہ یا تو گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا تو خاندان والوں کے ساتھ، جو رشتہ دار ہیں، ہے نا، جسے ہم برادر کہتے ہیں یا خاندان کہتے ہیں، ہے نا، گاؤں والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس معاملات میں ہمارا جو گمان ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ بیسٹ اور اچھی اور بہتر ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہو ہے تو بہو کے لیے اچھا گمان ہو، ساس ہے تو ساس کے لیے اچھا گمان ہو، سمجھ رہے؟ اسی طرح بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے اچھا گمان ہو، اور ماں ہے تو پھر ماں کے لیے اچھا گمان ہو۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، عالمہ تھی، تو وہ مجھ سے نا بتانے لگی کہ آپا میری امی تو مجھے اتنا مارتی بھی ہے اور یوں بھی کہتی ہے، یوں بھی کہتی ہے۔ تو جس طرح سے وہ مجھے بتا رہی تھی تو مجھے لگا کہ شاید ان کی سوتیلی امی ہوگی، تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری سوتیلی امی ہے؟ تو کہا نہیں آپا میری امی ہے وہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرنا، تو کہا کیا؟ تو میں نے کہا کہ جب بھی تمہاری امی تم سے کچھ کرنے کے لیے کہتی ہے نا، تو تم فوراً اس کام کو کرنا، اور سامان کو اٹھا پٹک نہیں کرنا، اور تمہارے چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ غصے میں کر رہے ہیں، تنک کے جس کو ہم کہتے ہیں، انسان تنک کے کام کرتا ہے، غصے میں کرتا ہے، پیر پٹک کے کرتا ہے، برتنوں کو پٹک پٹک کے کام کرتا ہے، تو تم اس طرح نہ کرنا۔ اور جب تمہاری امی کچھ کہے تو تم جو ہے پلٹ کر جواب نہیں دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ تم یہاں پر ارادہ، نیت اور وعدہ کر کے اٹھو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دن کے بعد اسی بچی سے میری ملاقات ہوئی، عالمہ بچی سے، تو نئی فارغہ تھی، عالمہ تھی، تو میں نے تھوڑی دن بعد اس سے ملاقات کی، تو وہ بڑی خوش تھی، کہنے لگی آپا میری امی تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اور ان کا یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کہیں کچھ خامی ہے، کوتاہی ہے، جس کا ریئیکشن اس طرح ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں باپ کبھی بھی کسی قیمت پر بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، نہ برا کرتے ہیں، نہ برا سوچتے ہیں، نہ برا کرتے ہیں۔ یہ مقدر ہے۔ انسان کو ایک مرتبہ جب اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہو جائے، تقدیر پر یقین ہو جائے، تو بندہ ہر چیز کو تقدیر، اللہ پر بھروسہ کر کے، تقدیر پر بھروسہ کر کے خاموش ہو سکتا ہے، سمجھ رہے؟ اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ بہتر سے بہتر اور بہترین سے بہترین ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی اسکول میں ڈالا ہوتا، یا میرے ماں باپ کے پاس اتنا مال تھا، اتنا پیسہ تھا، کاش مجھے اچھی کلاسز لگا دیا ہوتا میرے ماں باپ نے، یا میں پڑھائی کرنے کے لیے اتنی اچھی کالج میں جانے والا تھا، میرے ماں باپ نے کاش اس کے لیے میری فیس کے لیے یہاں وہاں سے کچھ مدد ہی لے لی ہوتی، سمجھ رہے؟ اور مجھے ترجیح دی ہوتی، تو آج میں ایک قابل انسان ہوتا، آج میرے پاس ایک اسٹیٹس ہوتا، ایک چیز جو بھی ہم کہہ سکیں، ایک پاور ہوتا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو۔ تو پھر بندہ کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے بدگمان ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ سے، کہ میرے ماں باپ یوں سوچتے ہیں میرے بارے میں۔ تو بندہ یہ سوچے کہ یہ میری تقدیر تھی، اللہ رب العزت نے
میری تقدیر میں اسی طرح سے سچویشن کریٹ کرنا تھا اور مجھے اسی طرح سے بنانا تھا. اب ہم گناہ کریں اور ہم کہیں یہ ہماری تقدیر تھی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں انسان کتنا قابل بنے گا، کتنا کمائے گا، کتنا رزق اس کی دنیا میں اس کے لیے مقدر ہے، کس زمین پر پیدا ہوگا اور کس زمین پر مرے گا، یہ اتنی بات طے ہے، یہ اتنی بات طے ہے. باقی جو بیچ بیچ میں نا فلنگ دا بلینکس ڈاٹ 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 ڈاٹ، یعنی انسان چلتے چلتے گرے گا، اب گرنے کے بعد ڈاٹ 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 ہے، پھر اس کے آگے کی کہانی ہے کہ وہ مرے گا یا ہاسپٹل میں ہوگا یا کچھ جو بھی ہے، سمجھ رہے. تو وہ جو ڈاٹ 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 یعنی فلنگ دا بلینکس ہماری تقدیر میں جو ہے اسے ہمیں فیل کرنا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے ہم گر گئے تو شاید میری کوئی گناہ کی نحوست ہے کہ پتہ نہیں چلتے چلتے میں گر گئی، میری غلطی ہے، میری خطا ہے، سمجھ رہے، میرے ہی گناہوں کی نحوست ہے. تو یعنی کوئی بھی نقصان ہو تو بندہ اپنی خطا کو تلاش کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے. یہ نہیں کہ اللہ پاک آپ نے مجھے گرا دیا، نعوذ باللہ، اللہ پر بلیم نہیں، سمجھ رہے. تو یہاں پر اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، چاہے وہ حالات سخت سے سخت ہو بندے پر، وہاں پر وہ کیا سٹیپ لیتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں اس کے دل میں کیا معاملات چل رہے ہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سارے بچوں کے اندر چاہے وہ بیٹیاں ہوں یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے بڑا کام کرواتے ہیں، میری اماں تو مجھے 1 منٹ بیٹھے رہنا دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے، جب دیکھو جب مجھ سے کام کرواتی ہے، یہ بھی بناؤ وہ بھی بناؤ. میں کالج سے تھک کر آتی ہوں، حالانکہ آج کل تو مائیں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ بچیاں کالج جاتی ہیں تو ان کو ایک چمچ بھی اٹھانے نہیں دیتی، لیکن پھر بھی اس میں بھی کچھ مائیں ایسی ہیں جو تربیت کرتی ہے اپنے بچوں کی. تو بچے یہ سوچتے ہیں، بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ آج میں جاب کر رہی ہوں یا اسکول میں پڑھا رہی ہوں یا میں کالج سے آ رہی ہوں اور میرے ماں باپ مجھ سے کھانا بنوا رہے ہیں، مجھ سے روٹیاں پکوا رہے ہیں، میں اتنا تھک کر آئی ہوں. تو بچیوں کو لگتا ہے کہ میری ماں کے دل میں ذرا رحم نہیں ہے، میری والدہ کے دل میں ذرا بھی ترس نہیں ہے، سمجھ رہے. تو یاد رکھے، ماں باپ چاہے کتنے بھی مالدار ہو، ماں باپ کے پاس چاہے کتنا بھی پیسہ ہو، چاہے کتنی بھی طاقت ہو، لیکن ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی بیٹھے نہ رہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، وہ اپنے آپ کو تھکا تھکا کر کام کرے، اپنے آپ کو تھکا تھکا کر کام کرے، تاکہ اگلے گھر جائے نا تو بڑی سے بڑی ذمہ داریاں بھی اس کے کاندھوں پر آئے تو یہ کر سکے. ماں باپ ظالم نہیں ہوتے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ رب العزت نے دنیا میں اگر کسی کے دل میں محبت رکھی ہے سب سے زیادہ تو وہ ماں ہے اور پھر باپ ہے. تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر تم سے تمہاری امی نے بھی پانی مانگا ہے، تمہارے ابا نے بھی پانی مانگا ہے، ایک وقت میں پانی مانگا گیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پانی کس کو پلانا ہے؟ امی کو پلانا ہے. ماں کا بڑا حق، والد کا بڑا حق، سمجھ رہے. تو ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. دوسرا، بیٹا اگر بڑا ہو گیا ہے، کمانے لائق، حالانکہ باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، بڑی لگژری لائف ہے، لیکن باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا، سمجھ رہے. اس کے دل مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس قابل بنے کہ وہ خرچہ اٹھا سکے، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا اس قابل بنے کہ وہ گھر کو سنبھال سکے، حالانکہ خود کے پاس بہت پیسہ ہے. لیکن باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا خود اپنی ذمہ داریوں کو اٹھائے، وہ میرے بنائے ہوئے پیسے پر عیش نہ کرے، سمجھ رہے. یہ فطرت ہے، یہ قانون ہے. شاید ہی ہمیں کہیں ایسا ملے گا، ورنہ ہر باپ چاہے وہ کتنا بھی کروڑ پتی ہو، ہر ماں چاہے وہ کتنی بھی طاقتور ہو، نوکر چاکر سب کچھ ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی بیٹھ کر کھا کے پلیٹ نہ سرکائے، کچھ تو کرے، سمجھ رہے. لیکن اس کے باوجود گھر میں اگر ہم بدگمانی کے ساتھ چلیں گے تو زندگی ہمارے لیے بھی دکھ کا سبب بنے گی، سامنے والے کے لیے. اسی طرح سے بدگمانی بھابھی کے ساتھ ہے، اسی طرح سے بدگمانی ننند کے ساتھ ہے، اسی طرح سے بدگمانی بھائی بہنوں کے ساتھ ہے نا. بسا اوقات بہنوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میری فلاں بہن مجھے زیادہ محبت نہیں کرتی، فلاں کو زیادہ محبت کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ بدگمانی ہمیں شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، سمجھ رہے. شیطان ہمارے دل میں یہ ساری بدگمانی ڈالتا ہے کہ میرا بھائی مجھے نہیں پوچھتا، فلاں کو پوچھتا ہے، میرا بھائی مجھے نہیں دیکھتا، فلاں کو دیکھتا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ کہاں ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے، سمجھ رہے. کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے رشتوں کو نبھانے میں، کہاں ہم اپنے آپ پر ترس کھا رہے. استاذہ ہمیشہ کہتی جب تم اپنے آپ کو ترس کی نگاہوں سے دیکھو گے تو دوسروں پہ ظلم کرو گے. ہم نے اپنے آپ کو ترس کی نگاہ سے دیکھا کہ مجھے تو میری اماں اتنا نہیں دیتی جتنا فلاں بہن کو دیتی ہے،
تو پھر کیا ہوا، ہم ظلم کرنے لگے، پھر ہم ٹیڑھی سنانے لگے، الٹی بات کرنے لگے، تانا دینے لگے اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اوپر ترس کھایا ہے. تو جہاں بندہ چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہو، وہ بہو ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ دیورانی ہو، وہ جٹھانی ہو، یعنی انسان کے اندر جہاں وہ اپنی ذات پر ترس کھاتا ہے وہاں پر وہ رشتوں میں دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بہو ہے، ماں ساس ہے تو بدگمانی، بیٹی بہو دیر دیر تک سو رہی ہے، سمجھ رہے، بدگمان نہ ہو. کیا ہماری بیٹی ہوتی تو کیا وہ دیر تک سوتی تو کیا ہم اڑوس پڑوس کو بتاتے کہ میری بیٹی ہے دیر دیر سے سو کے اٹھتی ہے؟ نہیں بتاتے. کیا ہم فون کر کے اس کی چچی کو اور پھوپھی کو فون کر کے بتاتے کہ دیکھو میری بیٹی دیر دیر تک سو کے اٹھتی 11 بجے؟ نہیں. لیکن اگر بہو 11 بجے سو کر اٹھے، 10 بجے سو کے اٹھے، 9 بجے سو کے اٹھے تو ہم سب کو بولتے ہیں کہ میری بہو دیکھو 9 بجے 10 بجے سو کے اٹھتی، اس کو کوئی خیال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو کیوں فرق؟ کیوں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں ہر ایک کو ایکول دیکھنا ہے، ہر ایک کو نبھانا ہے، ہر ایک کو معاف کرنا ہے نا. دیکھو بیٹی اور بہو میں فرق کیا ہے. بیٹی شادی سے پہلے گھر میں ہے، آرام کی زندگی ہے، جب چاہے اٹھے، کھائے، پیے، بنائے. ہاں اگر کسی بیٹی کے کاندھوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے، ماں بہت کمزور ہے، تو ایک الگ بات ہے کہ وہ پورا لگی ہوئی ہوتی ہے اپنے گھر میں. لیکن پھر جب بہو آ جاتی ہے تو اس کے گھر میں صرف ذمہ داری گھر کی نہیں ہوتی، اس کے شوہر کی ذمہ داری، اس کے شوہر کو وقت دینا. بیٹی تھی تو کبھی بھی سو جاتی تھی کھانا وانا دے کے سب کو، سمجھ رہے. لیکن بہو ہے تو شوہر کو وقت دینا، سب کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے پھر سونا، تو ایک کمزوری ہے، ایک تھکن ہے جسم میں، جس کے سبب اگر دیر سے بھی آنکھ کھلتی ہے تو سانس نبھا لے، ہے نا. پیار سے جب اچھے حال میں ہو، محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی بہو کو سمجھائے کہ بیٹا تھوڑا جلدی اٹھنے کی کوشش کرو، تھوڑا اس طرح سے کر لیا کرو. یا پھر خود ہی بیٹھے بیٹھے نہیں چل سکتا ہے انسان، نہیں کام کر سکتا ہے تو بیٹا مجھے یہیں لا کے سبزیاں دے دو، بیٹا یہیں لا کے مجھے آٹا لا کر پکڑا دیا کرو، میں گوندھ دیا کروں گی، تمہارا کام ہلکا ہو جائے. سمجھ رہے؟ تو کچھ اس طرح سے کہ بیٹا اپنے بچوں کو یہاں میرے پاس چھوڑ دیا کرو، پوتا ہے، پوتی ہے، ہم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بستر پر، کرسی پر ان کو کھلا لیں گے، کیا کہتے ہیں، پیار کریں گے، ان کو تھوڑا سا بہلا لیں گے. سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے پھر کیا ہوگا، زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن ہم نے زندگی کو بڑا مشکل بنا دیا، ہم نے زندگی کو بہت مشکل بنا دیا. ہم نے لوگوں سے اتنی امیدیں وابستہ کر لی ہے کہ وہ امیدیں اگر پوری نہیں ہوتی ہے تو ہمارا دل دکھنے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ تو آج جو درس کا اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو انسان بدگمان نہ ہو لوگوں پہ، دوسرا یہ کہ امید اگر صرف رکھے کسی سے تو وہ اللہ رب العزت سے رکھے. یہ دو کام اگر ہمارے اندر آ گیا، یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئی تو یہ رشتوں کو توڑنے میں بچانے کے لیے، رشتوں کو توڑنے سے بچانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ محبت جو ہے نا، محبت یہ اصل ہے. پوری دنیا کو اللہ نے اسی بیس پر بنایا اور اللہ یہی دیکھنا پسند کرتے ہیں. تبھی تو کہا نا کہ اگر مومن کون ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی تو درد اسے بھی ہو، یہ مسلمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے کل جسد، مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. پھر وہ مسلمان اپنا سگا بھائی ہو، اپنی سگی ماں ہو، اپنا سگی بہن ہو، اپنا سگا بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان بھابھی ہو، دیورانی ہو، جٹھانی ہو، ان کے بچے ہو، پڑوسی ہو، جن کے بھی حقوق اللہ نے ہمیں سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں. یا راہ سے چلتا مسافر ہو، یا سفر کا ہمارا کوئی ساتھی ہو، ٹرین میں، بس میں، رکشے میں کوئی مسلمان ہمیں نظر آ گیا، حالانکہ غیر بھی نظر آیا تب بھی ان کی ہیلپ کرنا ہے. لیکن مسلمان کے دل میں مسلمان کا اتنا غم ہونا چاہیے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل جسد، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کا حصہ پریشان ہو جاتا ہے نا. سو سکتے ہیں اگر ہمارے پیر میں درد ہے، کبھی یہ کروٹ، کبھی وہ کروٹ، کبھی پیر کو تیز سے زمین پہ مارتے ہیں، کبھی سیدھا کرتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی اسٹریچ کرتے ہیں، بھی پیر دکھ رہا ہے، آنکھ نہیں بند ہو رہی ہے درد سے، دانت دکھ رہا ہے تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہے، دانت کو دبا رہے ہیں، مسوڑے کو دبا رہے ہیں، آنکھ میں آنسو بھی ہے، آواز بھی نکل رہی ہے، اللہ یعنی ہر چیز پریشان ہے. تو کہا ایسا ہوتا ہے مومن اور مسلمان. اب بتاؤ ساتھیو، یہ زندگی چھوٹی سی مختصر سی ہے، اور اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی جس میں ہمیں اپنی اگلی سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے،
اگلی سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم نے جس طرح سے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے کہا اس طرح سے زندگی نہیں گزاری تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بھی پریشان کریں گے اور ہماری وجہ سے لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ اسی لیے سنت والی زندگی میں، ایمان والی زندگی میں، مومن بن کر جینے میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جس سے اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، بلکہ اس کو دیکھ کر لوگ بھی سکون پاتے، صرف دیکھ کر۔ کس کو دیکھ کر؟ جو ایمان والی زندگی گزارتا ہے، اس کو دیکھنے سے بھی لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پوری امت کو، ہم سب کو عافیت کے ساتھ وہ مومن، وہ مقرب بنا دے۔ ساتھیوں تو محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔